حي على الفلاح. تکبر اور بے ادب، یہ دونوں صفات بندے کی تباہی کے لیے کافی ہیں۔ کبھی بے ادب نہ بنو، کبھی تکبر نہ کرو۔ مجھے اس نے یہ کہہ دیا، میرے سامنے بات کرتا ہے، مجھے تو جانتا نہیں، میں تجھے بتا دوں گا۔ دو چیزیں خدا کی قسم یقین جان، تو سارا قرآن پاک پڑھ لے، رسول پاک کی تعلیم پڑھ لے، دو چیزیں، ایک تکبر اور دوسرا بے ادب، بے ادبی۔ جس کے اندر یہ صفتیں ہیں وہ کبھی نصیب والا نہیں ہو سکتا، وہ بدبخت ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھو، اللہ نے حکم دیا میرے پیارے بندے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ رب نے کہا جب میں نے حکم دیا تھا میرے پیارے بندے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو نے کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا۔ کیا کہتا ہے؟ میری تخلیق آگ سے ہے، میں بلند ہوں، اس کی تخلیق مٹی سے ہے جو پست ہے، تو اعلیٰ کم کو سجدہ کیسے کرے؟ نہیں کروں گا۔ تکبر۔ اور آگے سنیں، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، آدم کی وجہ سے میں ملعون ہوا، رب تیرے عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، آدم کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ بے ادب۔ پہلا گناہ تکبر اور دوسرا گناہ بے ادبی۔ اتنے رتبے پر پہنچا ہوا جو اللہ کے فرشتوں کا استاد تھا، خدا کے فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے ملعون کر کے اسے پستیوں میں پھینک دیا گیا۔ آدم علیہ السلام خدا کا بندہ، اللہ کا نبی، خدا کا پیارا۔ رب نے کہا میرے بندے میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں، جو چاہے کھا، جو چاہے پی، لیکن اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اللہ کے نبی چالاک نہیں ہوتے، عیار نہیں ہوتے، اللہ کے نبی منافق نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبیوں کے دل پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کی قسم کھائی، آدم تجھے پتا ہے اللہ نے تجھے اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ کہا اللہ کی حکمت، جیسے اللہ کی مرضی۔ کہا نہیں، میں تجھے بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے جنت سے نکالنا چاہتا ہے، اس لیے کہہ دیا اس کا پھل نہ کھانا۔ اگر تو نے درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تجھے جنت سے نہیں نکالے گا۔ سادہ نبی، پیارا بندہ، کہ اچھا یہ میں کیسے یقین کر لوں؟ ابلیس نے اللہ کی قسم کھائی، اور نبی کو شک نہیں تھا جو اللہ کی قسم کھائے وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ خود جھوٹے نہیں تھے نا، خود جھوٹے نہیں تھے۔ جب بندے نے، خدا کے پیارے بندے نے اس کے منہ سے اللہ کی قسم سنی تو خدا کے نبی نے کہا یہ تو سچ ہی کہتا ہوگا، آپ نے پھل کھا لیا۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ قرآن پاک پڑھ لو، آدم علیہ السلام فرماتے یا اللہ یہ میں نے پھل کھایا یا تو نے کھلایا؟ رب کہتا میرے پیارے نبی تجھے میں نے کھلایا۔ وجہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا، اپنے بندوں کو پیدا کرنا تھا،
اور اس کے بعد خدا کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ رب کا فرمان ہے، اے رسول اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں زمین پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا آسماں پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا میں جنت پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا میں جہنم پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا میں لوح پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا میں قلم پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا میں اپنی خدائی کو ظاہر نہ کرتا۔ یہ سارا کھیل جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے سسٹم اللہ نے بھلا دیا۔ آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اللہ نے زمین پر بھیج دیا۔ اب یہ سعید لوگوں کی نشانی، جو بخت والے ان کی نشانی سن لو۔ ابلیس نے تکبر کیا، بے ادبی کی، لعنت کا تول ڈالا، اللہ نے لعنتی کر کے زمین پر پھینکا۔ اب یہ دوسرا اللہ کا سعید بندہ ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اللہ کا اطاعت گزار بندہ، اسے بھی دنیا میں بھیج دیا۔ حدیث پاک ہے 300 سال تک سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ کا نبی رویا۔ آپ کی آنکھوں سے جو پانی جاری ہوا، اس پانی سے جو پودے پیدا ہوئے، ان پودوں کے پھول خوشبو والے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام، آپ کا حال یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھول کو معاف کر دیا، لیکن یہ خدا کا نبی اپنا چہرہ اوپر آسمان طرف نہیں اٹھاتا تھا۔ سالوں گزر گئے، روتے روتے سالوں گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیری بھول کو میں نے معاف کیا۔ بھول کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جان کے گناہ کرنا، گناہ یہ ہے۔ بھول کے گناہ کرنا، اس کو گناہ نہیں کہا جاتا، اس کو بھول کہا جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، یا اللہ ہم آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے ترس گئے، دیدار کے لیے ترس گئے، دیکھے تیرا نبی ہے، تیرا بندہ، وہ چہرہ ہی اوپر نہیں اٹھاتا۔ یا اللہ تو اپنے نبی سے کہے اپنا چہرہ اوپر اٹھائے، آسماں کی مخلوق اس کی زیارت کرے، اللہ کے ملائکہ ان کی زیارت کریں۔ جبریل امین نے آ کر اللہ کا پیغام دیا، وہی نازل ہوئی، میرے پیارے نبی آدم چہرہ اٹھا، میرے ملائکہ تیری زیارت کرنا چاہتے۔ آپ نے رو کے کہا مجھے شرم آتی ہے، میں منہ کیسے اوپر اٹھاؤں؟ کیا صفت ہوئی؟ ایک طرف تکبر، اور جو سعید ہوتے ہیں ان کے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع ہوتی ہے۔ ایک طرف بے ادب ہوتے ہیں، دوسری طرف ادب والے ہوتے ہیں۔ جتنے اللہ کے پیارے بندے گزر گئے، جتنے سعید روحیں تھی، جتنے بخت والے تھے، ان کی احوال پڑھ کے دیکھو، انہوں نے عاجزی کی، انکساری کی، تواضع کی، اپنی نفی کی، اپنی حقیقت کو جان گئے تھے۔ میں تو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، میری حیثیت و اوقات کیا ہے؟ اور اگر بھول ہو گئی تو اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کے اتنا روئے، اتنا روئے، سالوں رو رو کے اپنی زندگی گزاری، اللہ سے توبہ کی۔ أما بنعمة ربك فحدث صدق الله